بچے نے پوچھا کہ کیا ہم بیٹھے بیٹھے اگر ٹانگیں ہلائیں تو یہ گناہ ہوتا ہے؟ ہمارے والدین بعض اوقات منع کرتے ہیں، جب ہم اس پہ دلیل طلب کرتے ہیں تو وہ شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ کیا اولاد کوئی چیز والدین کی طرف سے اگر گناہ کہی جائے تو اس پر دلیل مانگ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں والدین سے گزارش کروں گا انتہائی دائرۂ ادب میں رہ کر کہ شریعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تھیوری دی گئی۔ پھر اگر صحابہ کی طرف سے بھی کوئی قول آتا ہے یا فقہا کی طرف سے آتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چونکہ ہوتا ہے تو اس کو بھی شریعت کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے، اور یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بتائیں گے، یا پھر کوئی نئی چیز ہوگی تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے اس کی تشریح میں کہ وہ مجتہدین اور فقہا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس میں سے چاہے کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے پر ہو، مثلا کوئی استاد ہے، ماں باپ ہیں، اسی طرح کوئی پیر صاحب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کسی گناہ کو ثواب یا نیکی کو گناہ قرار دے دیں۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے حرام کو حلال کہنا منع ہوتا ہے، اسی طرح حلال کو حرام کہنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ٹانگیں ہلانا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے عرف میں مناسب نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ ہر چیز کو بغیر تشریح کے، بغیر وضاحت کے، بغیر معلومات کے گناہ نہ کہیں۔ یہ اپنے بچوں کو ہدایت دینا نہیں ہے بلکہ ان کو اور گمراہ کرنا ہے، کیونکہ جب ان کے ذہن میں یہ آ جائے گا، اب وہ کہیں گئے، کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے پاؤں ہلا رہا ہے، وہ کہیں گے دیکھو یہ بڑا بھی گناہ گار ہو رہا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے عقیدت میں کمی آئے۔ اگر کوئی معظم دینی ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی بعمل شیخ ہیں، لیکن بچے کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ پاؤں ہلانا گناہ ہے، تو اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جب تک آپ کو تشریح نہ ہو، جب تک اس کی وضاحت نہ ہو، گناہ نہ کہیں، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ میں ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ واش روم میں سر ڈھک کر جانا اچھا ہے مرد کے لیے، لیکن اگر وہ برہنہ سر بھی چلا گیا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نماز سر ڈھک کر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن خود فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کو سر ڈھک کر نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع محسوس نہ ہوتا ہو، کہ سر میں خشکی ہے، کھجلی ہے یا گرمی بہت زیادہ ہے، اور برہنہ سر نماز پڑھے تو سکون سے پڑھ سکے گا، تو اس کا برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یا آنکھیں کھول کر، اس میں ضابطہ یہی فقہا نے بیان فرمایا کہ جس حالت میں خشوع و خضوع زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ تو بعض اس میں بھی کہتے ہیں بیٹا آنکھیں کھول کے نماز پڑھو، بند کر کے نماز پڑھنا گناہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین اس طرح کہیں تو وہ خود گناہ گار ہوں گے۔ پہلے ان کو وضاحت طلب کرنی چاہیے، پہلے انہیں خود اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اور پھر وہ بیان کریں۔ اب دوسری چیز، دلیل طلب کرنا دو طرح کا ہوتا ہے یا دو انداز سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کہیں اچھا دلیل دو، اس کے اوپر جھگڑا، فساد، سخت لہجہ، ڈانٹنا ڈپٹنا، انہیں ان کی کم علمی یا کم عقلی کا احساس دلا کر پھر کچھ پوچھنا، یہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ اس انداز سے وہ ہرٹ ہوں گے۔ ہاں، دائرہ ادب میں رہ کر آپ بالکل دلیل مانگ سکتے ہیں کہ یہ ذرا مجھے بتا دیں کہاں سے ثابت ہے، تاکہ میں آگے کسی کو بتاؤں تو اس سے بھی میں دلیل دے سکوں، بالکل طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں غصے میں آ جانا کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے، لہذا غصے میں آنے کے بجائے اپنی اصلاح کر کے اور صحیح چیز پہلے سیکھیں، پھر اپنے بچوں کو تعلیم دیں، تو انشاءاللہ آپ کی آخرت بہتر رہے گی۔